بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب ضربت۔ عبدالرحمن بن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں بسر کی۔ طلوع فجر امام علی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ساری رات اس بدترین جرم کے ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کی مدد کے لیے دو اور حارجی بھی موجود تھے، ایک کا نام شعیب اور دوسرے کا نام وردان تھا۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام گلدستہ اذان پر آئے، کانوں میں انگشت رکھی اور تھوڑا سا کھانسے، پھر اذان دی۔ آپ علیہ السلام کی اذان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی۔ پھر آپ علیہ السلام گلدستہ اذان سے نیچے اترے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی تسبیح و تکبیر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا۔ ہر سوئے ہوئے افراد سے کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے، وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ آپ امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ داہنے کے پہلو کے بل سویا کرو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، اور بائیں پہلو کے بل سونا حکماء کی نیند ہے، اور پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے۔ جی ہاں، سورج کی روشنی ہر ایک پر پڑتی ہے، ہوا کوئی نیک ہو یا بد، پاک ہو یا پلید۔ امام علی علیہ السلام کا فیضان ہر نیک و بد پر ہوتا تھا۔ حد یہ کہ آپ علیہ السلام نے کائنات کے بدبخت ترین شخص کو بھی اپنے علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس لعین سے فرمایا، تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے نماز میں طویل رکوع سجود کیے۔ ادھر وہ لعین تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا۔ آپ نماز میں مصروف تھے، پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا۔ اس لعین نے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر بن عبد ود عامری کی ضربت لگی تھی۔ امام علی علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور یہ کلمات فرمائے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے زور سے فرمایا، مجھے ابن ملجم نے قتل کیا، مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا، ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے قاتل کا اس لیے نام لے کر بتایا تاکہ لوگ غصے میں آ کر بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں، جبکہ اس سے قبل عمر بن خطاب کے قتل کی وجہ سے حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ نے بے گناہوں کو قتل کیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ویسا حادثہ دوبارہ نہ ہونے پائے۔